اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے اور PTI کے رہنماؤں کی خاموشی بہت بڑی ایک سازش ہے۔ MS نیوز کی ناظرین آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ ہم کچھ کرداروں کا نام بتائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم نے پہلے بھی علی من گنڈا پور عمران خان کی صحت کے بارے میں ابھی تک KP کے گورنمنٹ اور علی من گنڈا پور کی طرف سے بیان نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی صحت اور عمران خان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں آئی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جب نواز شریف بیمار تھا تو وہاں نواز شریف کی گارنٹی مانگتے تھے اور ذمہ دار کرتے۔ آج عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، لیکن جج منافقین جج جسٹس عامر فاروق جیسا پاکستان، میں نے تو پہلے بھی کہتے تھے فرعون کا جج جو ہونا چاہیے، یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی ملاقات پابندیاں ختم ہونے کے بعد کرائی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو ابھی تک جیلوں میں ہیں، وہ میرے ذاتی رائے کہ وہ نہیں بکے، باقی تمام بے گئے۔ بیرسٹر گور علی پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی سب سے بڑی جماعت کا چیئرمین ہے، لیکن ابھی تک اس کی جانب سے نہ کوئی پریس کانفرنس، نہ کوئی بیان آیا ہے اور نہ کچھ ایسی چیز ہے جس سے پاکستانی قوم کو اطمینان ہو کہ کیسی بیان نظر آئی ہے۔ لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہ کوئی پریس کانفرنس کی گئی، سوائے مراد سعید کی جانب سے 2 ٹویٹس کی گئے۔ ابھی تک مراد سعید کا پھر ٹویٹس نہیں ہے۔ اس باری پاکستانی قوم حیران ہے۔ عمران خان کی صحت کے بارے میں پوری پاکستانی قوم اس وقت ہوا ہے، جس طرح کینکا نے کہا جب ملاقاتوں پر پابندی لگتی ہے تو اس کی جانب سے افواہیں پھیلتے ہیں، پھر افواہیں جنم لیتی ہیں اور پھر ایسا کام ہو جاتا ہے پھر جس کی امید ہی نہ ہو۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم آپ لوگوں تک برا وقت پریس کانفرنس پیغام پہنچاتے ہیں اور دیکھیں کہ بیرسٹر گور علی کو چاہیے آپ تک وہ 6 اور 7 پریس کانفرنس کر چکا ہوتا، عمر ایوب کر چکا ہوتا، 10-8 پریس کانفرنس KPK سے ہوتی، 3-4 پریس کانفرنس پنجاب سے ہوتی اور 9 پریس کانفرنس بلوچستان سے، 3-4 آزاد کمیٹی 2-4 گلگت سے ہوتی، لیکن ایسا افسوس نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے پریس کانفرنس روزانہ کی بنیاد پر کرتا، ہر ایک وزیر اعلیٰ ہٹتا، اس کے بعد وزیر آ جاتا، پھر دوسرا تیسرا، لیکن ان لوگوں نے عمران خان کی زندگی پر کمپریس کر لیا، اس لیے پاکستانی قوم ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ MS نیوز کی ناظرین، جب آپ لوگوں کو یاد ہوگا نواز شریف جان بوجھ کر بیمار تھے تو روزانہ کی بنیاد پر 50 پریس کانفرنس ہوتی تھی، اور روزانہ ایسی پریس کانفرنس ہوتی جو PTI اور ایسی پریس کانفرنس کر دی جاتی تھی، لیکن حقیقت میں ایسی پریس کانفرنسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کئی بار کہ نواز شریف بیمار نہیں تھا، لیکن مریم نواز پریس کانفرنس کرتی تھی، وہ آتی تو مریم اورنگزیب آ جاتی، پھر عطا اڑا جاتا، پھر رانا ثناءاللہ، پھر خواجہ آصف، پھر پروگراموں میں صرف نواز شریف بیمار نہیں تھا۔ لیکن عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ نواز شریف اس وقت کیا تھا پاکستان جس پہ عدالتیں بھی گارنٹی مانگتی، آج عمران خان کی زندگی پر PTI کے نہ لوگ پریس کانفرنس کرتے، نہ علی من گنڈا پور کچھ کر رہے، اور انہوں نے کہا کہ 15 تک، مثال کے طور 2-3 دن عمران خان سے ملاقات کرنے کا بھی موڈ نہیں۔ آپ بتائیں کہ علی من گنڈا پور ایسا فکس کیے حل، اور روزانہ کی بنیاد پر کئی پریس کانفرنس ہوتی، لیکن آج عمران خان کی زندگی خطرے میں، یہ لوگ کمپریس ہیں لیکن ایک پریس کانفرنس بھی نہیں کرتے، اور روزانہ کی بنیاد پر نون لیگ والے پریس کانفرنس کر دیتی لیکن حقیقت میں ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آج عمران خان کی صحت کے متعلق یا عمران خان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو جب بھی کوئی کنفرم یا کچھ ذرائع سے خبر آتی ہے تو بتاتے ہیں۔ عمران خان کو جیل میں آج 14 سے 15 ماہ ہونے والے ہیں، لیکن عمران خان کو کسی عدالت یا کسی پیش نہیں کر اڈیالہ جیل میں، اور عمران خان کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہیں وہ بھی اس ہفتے سوار والے روز بھی چھٹی ہوگی اور منگل کے روز بھی پھر چھٹی ہوگی، کیونکہ یہاں جو پاکستانی حکومت ایک تنظیم وہ ہوگی۔ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ عمران خان کی زندگی کا مسئلہ تو آج ہی PTI اعلان کرتی کہ جی چوک پر پہنچے اور عمران خان سے آج ملاقات ہو جاتی، لیکن یہ چاہتی ہی نہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہو۔ علی من گنڈا پور نے ابھی تک عمران خان کی صحت کے بارے میں نہ کوئی پریس کانفرنس کی، نہ کوئی بیان دیے۔ ابھی تک جب وقت تک میں ویڈیو ریکارڈ کروں اس وقت تک تو علی من گنڈا پور کی جانب سے کوئی بیان، نہ کوئی پیغام آئے، اس لیے پاکستانی قوم بھی چاہتی ہے، اور علی من گنڈا پور نے جو جھوٹ بولے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ،
پہلے بھی پاکستانی قوم اس پر ایک مرتبہ اعتبار کیا، اس کے بعد عمران خان کی اس نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، وہ پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بچا چکا ہوں۔ اور کچھ ذرائع یہاں تک ہے کہ عمران خان ڈیرہ جیل میں موجود بھی نہیں، کیا عمران خان کو ملٹری میں لے گیا یا کسی اور میں، اس لیے عمران خان کے بارے میں درخواست ان لوگوں کو دینی، لیکن عمران خان کی انہوں نے لیٹ دی کیونکہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ عمران خان سے کچھ معلومات یا کچھ ہول سکے۔ انہوں نے جو کل سہیوال اور ملتان آج ایک اور جگہ پر 12 اور 13 14 3 روز احتجاج ہوگا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی لوگ میں بتا چکے ہیں۔ کل کا احتجاج ایک کامیاب ترین رہا اور عوام نکلے۔ ملتان سے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس وقت مجھے بہت حیرانی ہوئی، ملتان سے کم 1000 پی ٹی آئی کا ورکر گرفتار تھا، اسے عدالت میں پیش کر دیا گیا اور عمران خان کو اس وقت عدالت میں پیش کیا اور اس کے بارے میں اپڈیٹ میں نے دی۔ لیکن دیکھیے کہ اس وقت سب سے مین مدعا عمران خان کی صحت کے بارے میں اور نہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی نہ شدید۔ اگر آپ کو پاکستانی عدالت، آپ کے پاس 3-4 آپشن موجود ہے، آپ کے پاس انٹرنیشنل عدالت موجود ہے، اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی اور دیگر، آپ خطوط لکھتے، آپ تمام ممالک کے سفیروں کو بھی خطوط لکھ دیتے کہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جائے، عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ عالمی عدالت جانب رجوع کریں یا اقوام متحدہ کی جانب سے رجوع کریں، اور عمران خان کی صحت کے بارے میں پاکستانی قوم کو آگاہی کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ضرور کرتے۔ لیکن آپ لوگ تو باہر جو لیڈر موجود ہیں وہ بکے ہوئے کمپریس ہیں، جو ملے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ اور ان اداروں کے ساتھ جو عمران خان کو باہر نہیں آنے دیتے، اور اس لیے ہم آپ لوگوں کو تک بر وقت انفارمیشن پہنچاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچتی رہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے سے ولاگ بلاول بھٹو زرداری کا کیا، اس سے بھی آگے جو دن میں انفارمیشن ہوگی وہ شام یا کل آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی نیکسٹ ویڈیو ہمارے چینل سے ملتی رہے۔ آپ نیچے کامنٹ دیا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کی ذاتی رائے کیا اور آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ ہم نے یہ ویڈیو شام کو اپلوڈ کر دیں گے اپنے چینل پر۔ شکریہ۔